الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ النمل سورۃ الشعراء کے بعد کی سورت ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، جس کو ہم نے کل اللہ کی توفیق سے سورۃ الشعراء، سورۃ النمل کا پہلا رکوع اور سورۃ القصص، ان تمام صورتوں کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے بیان کیا تھا، تو لہٰذا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے موضوعات کی طرف بڑھتا ہوں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہم السلام یعنی باپ بیٹا، ان دونوں کے حالات اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کچھ تفصیل سے ارشاد فرمائے۔ ابتدا میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ دونوں باپ بیٹا کہنے لگے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمارے اوپر اپنا فضل کیا اور ہمیں مختلف قسم کے جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر فضل اور احسان تھا کہ اللہ نے انہیں علم بھی عطا کیا، حکومت بھی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مختلف پرندوں کی، جانوروں کی، حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیاں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا رکھی تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور حکومت بہت وسیع تھی۔ اللہ نے فرمایا ایک روز سلیمان علیہ السلام نے سارے اپنے لشکروں کو جمع کیا، جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، دیگر سارے کے سارے لشکر۔ ان لشکروں کو جمع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سب کی حاضری لگی، سب کو ان کی ڈیوٹیاں سمجھا دی گئیں، سارے اپنے اپنے الگ الگ انداز میں چل پڑے۔ اب جس وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر نکلے تو اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی پر سے ان کا گزر ہوا۔ جب وہاں اس کے قریب آئے، النمل چیونٹیوں کو کہا جاتا ہے، نملہ ایک چیونٹی، اور اسی لفظ کی مناسبت سے سورت کا نام ہے النمل۔ تو جب چیونٹیوں کی وادی پر سے گزرنے لگے نا تو قالت نملۃ، چیونٹی ایک بولی جو چیونٹیوں کی سردار تھی۔ اللہ نے ان چیونٹیوں کے اندر بھی بڑا وسیع جہان رکھا ہے، یہ باقاعدہ اپنے گھر بناتی ہیں، غلہ اناج اکٹھا کرتی ہیں، پھر ان کی حس بڑی اللہ نے تیز رکھی ہے، جو بھی غلے کے دانے اکٹھے کرتی ہیں نا ان کو باقاعدہ توڑ کے الگ کر کے رکھتی ہیں تاکہ کوئی نمی وغیرہ کی وجہ سے یہ اگ نہ آئیں۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ پھر بہت ساری ان میں سے چونٹیاں وہ ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے پہرا دینا ہے، اور کوئی آہٹ، کوئی دشمن کو اس کو محسوس کرنا ہے۔ بہرحال یہ جو چیونٹی تھی اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم سب کی سب اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں اپنے قدموں تلے کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انجامے میں، بے شعوری میں تمہیں کہیں کچل ہی نہ ڈالیں۔ اب یہ کہہ رہی ہے چیونٹی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو قرآن پاک میں نقل کیا ہے۔
اور اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، ہر چیز غائب ہے یا حاضر، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں اپنے قدموں تلے کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب اس کو دیکھ کر ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جناب وہ چیونٹی تو بڑی گستاخ تھی، وہ نبیوں کے بارے میں عقیدہ اس قسم کا رکھتی ہے، نہیں، حقیقت حقیقت ہی ہے اور یہ عقیدے کی بات ہے۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے سنا نا فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام نے پہلے تبسم فرمایا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے اس کی بات سے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو مجھے توفیق عطا کیے رکھ، جتنی نعمتیں تو نے مجھ پہ فرمائیں اور میرے والدین پر، میں ان سب کا شکر ادا کرتا رہوں۔ یہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا انعام فرمایا کہ چونٹیاں زمین پہ چلتی ہیں، کوئی ان کی بولی سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لیکن تجھے نے مجھے یہ قوت اور یہ ملکہ عطا کیا ہے کہ میں ان کی آواز کو سن بھی لیتا ہوں اور سمجھ بھی لیتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک بار بارش کے حصول کے لیے نکلے، بارش نہیں ہو رہی کہ چلو باہر نکلتے ہیں، جب نکلے نا تو باہر دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ ایک چونٹی نے اپنی کمر جو ہے وہ زمین پہ لگا رکھی ہے، ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھا رکھی ہیں اور کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہ صرف جن انسان ہی تیری مخلوق نہیں، ہم نظر نہ آنے والی، قدموں پہ آ کے مسلی جانے والی، ہم بھی تو تیری مخلوق ہے نا، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، بارش برسا دے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے کہ چلو بھی سارے واپس چلتے ہیں، اللہ نے چیونٹی کی دعا کو ہی قبول فرما لیا ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ کبھی یہ ذہن نہیں رکھنا کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، میں تو اتنے عرصے، اللہ کے نبی فرمایا یہ جلد بازی ہے، یہ نا امیدی والی باتیں، اور ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو اللہ کے شکوے کرتا رہے اور اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، اتنی دیر ہو گئی ہے، اللہ میری تو سنتا ہی نہیں ہے، میری تو قسمت ہی ایسی ہے۔ ایسے انداز اختیار نہیں کرنے، بلکہ اللہ پر پورا یقین، پورا مان، پورا اعتماد رکھیں۔ آپ کو یعقوب علیہ السلام سے زیادہ نہیں مانگ سکتے، کتنے سال ان کا ایک بیٹا گم رہا، پھر دوسرا بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، پھر تیسرا بھی، اور اللہ سے دعا کرنی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ کیا ہم زکریہ علیہ السلام سے زیادہ مانگ سکتے ہیں؟ شادی کے بعد ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہ سے، اور اب کہتے ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ اب تو میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال میرے سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں تیری رحمت سے اب بھی مایوس نہیں ہوں۔ کیا ہم ایوب علیہ السلام سے معاذ اللہ کو زیادہ مانگ سکتے ہیں؟ سال کی بیماری، پھر بھی کہتے ہیں اللہ مجھے تکلیف ہے پر شفا دینے والا تو ہی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ لیجیے آگے بڑھیں، ہر لشکر پر نظر ہے، پرندوں کی ٹولیوں پر، جنات پر، انسانوں پر، سب کی حاضریاں لگتی ہیں۔ اب آگے بڑھے تو دیکھا کھلے وسیع میدان کے اندر، تو ارشاد فرمایا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ یا تو وہ غائب ہے، غیر حاضر ہے اور اس نے بتایا ہی کوئی نہیں، یا پھر یہیں کہیں ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا۔ چلو اگر آ جائے گا تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا کہ بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ استاذ اپنے طالب علموں کو غیر حاضری پر سزا دے سکتا ہے۔ قرآن سے یہ مسئلے الحمدللہ نکلتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ اگر آپ کی ماتحتی میں کوئی لوگ کام کر رہے ہیں، بغیر بتائے غائب ہو جائیں، تو آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی دلیل پیش کرے، لیٹ کیوں ہوا ہے؟ اللہ نے کہا تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا، ہدہد آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ جناب میں کسی وجہ سے لیٹ ہوا ہوں، در حقیقت میں پرواز کر رہا تھا۔ ہدہد کے بارے میں اہل علم نے ذکر کیا چونکہ وہ فضا سے ہی دیکھ لیتا ہے پانی کی موجودگی کہاں پر ہے،
بعض اہل علم نے لکھا ہے واللہ تعالی اعلم کہ ہدہد کی ضرورت اس لیے پڑتی تھی کہ ہم نے سفر کرنا ہے اور یہ پرواز کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے پانی کہاں پر ہے. ان وقتوں میں پڑاؤ ایسی جگہ پر ڈالا جاتا تھا جہاں پر پانی ہو تاکہ افراد اور اسی طرح سواریاں پانی کی ضرورت کو پورا کر سکیں. وہ نظر نہیں آیا تو اب اس کی حاضری لگ گئی. جب آیا تو کہنے لگا جناب میں پرواز کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا, میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو آپ کے علم میں نہیں. احطت بما لم تحط بہ, میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین, اور میں قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. یہ کس کا بیان ہے؟ ہدہد کا. کہاں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس سے اندازہ کر لیجئے نا, اللہ کے نبیوں کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ ہی جانتے ہیں, ہمارے حال سے بھی واقف ہیں, ہماری مشکلات بھی حل کر دیں گے, ان کے پاس سارا کچھ علم ہے, ان کو رب نے سب کچھ دے رکھا ہے. نہ میرے عزیزو, قرآن پاک پڑھیے, قرآن پاک ہماری بڑی اصلاح کرتا ہے. اب دیکھیے نا, یہاں پر بھی سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹا نہیں, یہ تو کیا گستاخی کر رہے ہیں, بھلا میرے علم میں بھی کوئی بات نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, تسلیم کیا. ان کا کیا خبر ہے؟ اب اس نے بتایا جناب میں نے دیکھا کہ ملکہ سبا ہے, بلقیس نام کی عورت, وہ اپنی پوری قوم کے اوپر بادشاہ بنی بیٹھی ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم, ایک عورت کو میں نے دیکھا جو ان کی بادشاہ بنی ہوئی ہے. اب چونکہ باقی چیزیں کہ یہ سبا یہ اس میں ذکر آ گیا ہے, بلقیس اس کا نام بعض روایات وغیرہ میں ملتا ہے. تو اور میں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ وہ عورت حکمران ہے ان پر, میں نے اگلا اس سے بھی ہولناک منظر دیکھا کہ وہ اور اس کی ساری قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ وہ ہے, یہ ہدہد کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے یخرج الخبأ, جو چھپی ہوئی چیزوں کو زمین میں سے نکال دیتا ہے. اللہ وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ بیان کر رہا ہے ہدہد. آج اگر کسی انسان کو, مسلمان کو اس عقیدے کا نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے وہ بیچارہ ہدہد سے بھی کیا گزرا ہے. ہدہد کا عقیدہ دیکھیے, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, اور کہتا مجھے حیرانگی ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کر رہے ہیں سارے کے سارے. کیوں نہیں حیرانگی تو بنتی ہے نا, اللہ کو چھوڑ کر بندہ قبر کے آگے سجدے میں پڑا ہو, پیر صاحب کے سامنے سجدے میں پڑا ہو, کسی اور ڈھیری کے آگے سجدے میں پڑا ہو. حیرانگی تو ہے نا, بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیجئے سلیمان علیہ السلام نے بات سنی تو فرمانے لگے سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, اب اس کی ہم تحقیق کریں گے. یہ نہیں کہ تو خبر لے کر آیا ہے, تو ہمارا ایک سپاہی فوجی ہے, ہم تیری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں. نہیں, ہم اس کی جانچ کریں گے, تفتیش کریں گے, تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے کہ تو سچا ہے یا کہ جھوٹا ہے. لے میرا نامہ, یہ خط پکڑ اور لے جا کے ملکہ سبا کو دے. اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم, میرا نامہ لے جا اور لے جا کر ان کی طرف پھینک دے. ثم تول عنہم, پھر ایک سائڈ پر ہو کر انتظار کر کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. لیجئے اللہ کے اس سپاہی نے, ہدہد نے نامہ لیا سلیمان علیہ السلام سے اور چل پڑا. سبا قوم کی فضا میں پہنچا, بلندی سے اس نے وہ نامہ جو ہے وہ گرایا. اللہ کی قدرت, یہ جو ملکہ سبا تھی اپنی فوج اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, بات چیت جاری ہے, تو اس کی گود میں جا کر وہ نامہ وہ خط سلیمان علیہ السلام کا گرا. اس نے دیکھا یہ کیا, انہونی فضا کی طرف دیکھا, پرندے نے پھینکا ہے, دیکھا اور اس کو کھولا, کھول کے پڑھنے لگی انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. بس یہ دو آیات تھیں. یہ نامہ, یہ خط, یہ پروانہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے, اور اس کا آغاز ہم کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے. دوسرا حکم تمہارے نام یہ ہے میرے خلاف کسی قسم کی سرکشی کا سوچنا بھی نہ, کہ تم بغاوت کرو گے, فوجیں میرے خلاف چڑھا دو گے. ہاں, ایک ہی حکم ہے کہ فرما بردار بن کے میرے پاس آ جاؤ. اب اسے جب یہ نامہ پڑھا تو کہنے لگی قالت یا ایھا الملا
اے میرے سرداروں وزیروں مشیروں اب مشورہ دو کیا کرنا ہے، یہ نامہ آیا ہے اور یہ تم نے سن لیا ہے، اب اس کا جواب کیا دیا جائے۔ وہ کہنے لگے جناب ملکہ سبا حکم آپ کا سر آنکھوں پر، ہم بڑی زبردست فوج ہیں، ہم جناب تہس نہس کر دیں گے، آپ کو پتہ ہی ہے ہماری شان و شوکت کا، ہماری قوت کا۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جس وقت بستیوں میں داخل ہوتے ہیں نا پھر وہاں پر رہنے کچھ نہیں دیتے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں نا وہ ذلیل ہو جاتے ہیں شکست کھا کر۔ کہیں ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی نہ ہو، چلو ایک تدبیر کر کے دیکھتی ہوں، میں ان کی طرف ایک گفٹ بھیجتی ہوں، تحفہ، اور دیکھتی ہوں کہ کیا واقعی وہ دنیا دار کوئی بادشاہ ہے یا کہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ لیجیے اس نے گفٹ بھیجا، گفٹ لے کے جانے والوں نے گفٹ پیش کیا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گفٹ لیا اور کہنے لگے اتمدوننی بمال، اچھا مال کے ذریعے تم مجھے رشوت دے کر کوئی میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے جانچنا چاہتے ہو کہ میں کیسا ہوں؟ اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہوں، فضاؤں میں پرواز کرتا ہوں، تخت کو کم ہوتا ہے، مہینوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے، جنات میری گرفت میں ہے سارا کچھ۔ لیجئے کہا یا ایھا الملا، ہاں بھائی سارے سردار سب حاضر ہو جائیں۔ جی جناب حاضر ہیں۔ ایکم یاتینی بعرشها، بتاؤ بھئی تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے گا؟ کون لے کر آئے گا؟ کتنی جلدی لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت، عفریت کہتے ہیں بہت زیادہ شرارتی کو، سب سے زیادہ شریر، افر سے ہے، مٹی کو کہا جاتا ہے، یعنی جو جس سے بھی ٹکرائے اس کو مٹی پر گرا دے، یعنی اس کے سامنے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جو سب سے شریر قسم کا جن تھا نا وہ بولا کہ جناب آپ اپنی مجلس جاری رکھیے، جس وقت تک آپ کی مجلس مکمل ہوگی نا تخت آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ ارشاد فرمایا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اب وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب کا علم تھا؟ اللہ نے نہیں بیان کیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کیا نام تھا؟ مفسرین نے بیان کیا اسرائیلی روایات سے، لیکن نہ قرآن پاک میں نہ حدیث پاک میں، جتنا بیان ہوا بس اس پر ہمارا ایمان ہونا یہی چاہیے۔ وہ بولا کہنے لگا جناب آپ ذرا پلک جھپکیے اور دیکھیے تخت آپ کی خدمت میں موجود ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی یعنی آنکھ بند کی اور کھولی، تخت سامنے موجود ہے۔ فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، تکبر نہیں، غرور نہیں، ڈینگیں نہیں ماری، دیکھو میری آرمی، میری فوج، میری فورسز، میری طاقتیں، میری قوتوں کے کیا کہنے، نہ، اللہ کے نبی کی ادا دیکھیے، کتنا بڑا بھی اللہ کا انعام کیوں نہ ہو جائے، انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میں اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ کہا چلو اب تخت تو اس کا آ گیا ہے، تخت ہو گیا غائب، اب اس نے بھی آنا ہی آنا ہے کہ جناب جس حکمران کی، جس بادشاہ کی، اللہ کے نبی کی اللہ نے اس قدر عزت رکھی ہے کہ اس نے میرا تخت پلک جھپکنے میں غائب کروا دیا، تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے بھی آنا ہی آنا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے نا اس کے تخت کا حلیہ بدل ڈالو، نکروا لها عرشها، اس کے تخت کا نقشہ بدل ڈالو، ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی ہدایت پا سکتی ہے وہ، یعنی اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے کہ نہیں، اور اسی تناظر میں کوئی ہدایت کے رستے اس کے لیے کھلنے کے چانسز ہیں، اگر ہیں تو اس کو دعوت دیں گے، مسلمان ہو جائے تو چلو اس کا بھی بھلا ہمارا بھی بھلا۔ لیجیے ملکہ سبا آ گئی اور اتنی دیر میں تخت سارے کا سارا نقشہ بدل چکا ہے، بڑے خوبصورت قسم کے شیشے لگ چکے ہیں، اور اس طرح شیشے لگے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے چڑھنے والا جب چڑھے تو وہ گویا کہ پانی میں اپنے قدم رکھ رہا ہے، اتنی نفاست اور اتنی خوبصورت آ گئی۔ جس وقت وہ پہنچی تو اس نے آتے ہی سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ جناب آپ کی شان و شوکت کا ہمیں پہلے سے اندازہ ہو گیا، ہماری معلومات، ہماری ایجنسیز نے ہمیں بتا دیا کہ وہ تو بڑے عظیم المرتبت بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، بڑی قوتوں طاقتوں کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو آدھی دنیا پر حکمرانی دے رکھی ہے، فضاؤں میں اڑتے ہیں، سارا ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مہمان نوازی کی، اب اس کو کہا کہ ٹھیک ہے چلیے
اب جس وقت وہ چلنے لگی تو اس سے پوچھا ہاکذا عرشک، یہ جو تخت ہے کیا تیرا ہے؟ کہنے لگی لگتا تو یہ وہی وعدہ ہے. یعنی اس نے اشارہ دیا. اب چونکہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی نا کہ میں نے تو تخت اور انداز میں چھوڑا تھا، اس کا تو نقش ہی ہر چیز حلیہ بدلا ہوا ہے، تو اب بالکل انکار بھی نہیں کیا کہ وہ نہیں ہے، اور بالکل یہ بھی نہیں کہا کہ یہ وہی ہے. کہنے لگی لگتا ہے کہ یہ وہی ہے، میرے تخت جیسا ہی لگتا ہے. کہا چلیے پھر آگے قدم بڑھائیے، معزز مہمان ہے. تو اس نے جناب سمجھا کہ آگے پانی ہے، اس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا. ارشاد فرمایا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو بڑے نفیس قسم کے شیشوں سے بنایا گیا اور ان سے آراستہ کیا ہوا تخت ہے، یہ پانی نہیں ہے. در حقیقت اس سے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جس کی عقل پہ اتنا پردہ پڑا ہوتا ہے کہ سامنے جو شیشہ ہے اس کو نہیں پہچان پا رہے، تو وہ اپنے اللہ کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا ہی ہوتی ہے، شاید سورج چمک رہا ہے پتہ نہیں وہی ہمارا معبود ہے. در حقیقت یہ پیغام دینا تھا. لوگوں نے بڑے عجیب قسم کے قصے کہانیاں اسرائیلی روایت. بنی اسرائیل جو تھے نا، یہودی خاص طور پر، یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کی باتوں پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے. عشق معشوقی کی خبریں اس حوالے سے بنا رکھی ہیں معاذ اللہ، اور عجیب قسم کی داستانیں. پیچھے یوسف علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، اور اسی طرح سے وہ جو ملکہ مصر تھی ان کے حوالے سے. یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق. قرآن پڑھیے دیکھیے، جب یہ بات پہچان کروا دی نا، اس نے فوراً سے پہچانی، او ہو میں تو اللہ کو پہچان ہی نہ سکی. انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. فوراً کہنے لگی ہے میرے اللہ، میں اب تک اپنی جان پر ظلم ہی کرتی رہی، تیرے ساتھ شرک کرتی رہی، تیرے علاوہ اوروں کو پکارتی رہی. اب میں تیرے بندے تیرے نبی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہو کر تجھ پر ہمیشہ کے لیے ایمان اور اسلام لے آتی ہوں. یوں وہ مسلمان ہو گئی. اور یہ واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کے اندر سارے کے سارے اسباق بالکل واضح اور کلیئر ہیں. ہدہد کے ذریعے سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا، اور آخر کار وہ ملکہ سبا اور اس کی قوم کے ایمان اور اسلام پر مکمل ہوا. کچھ ذکر اس کا سورۃ السبا میں بھی آئے گا، لیکن وہاں پر اتنا ہی ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی مالی فراوانیاں دے رکھی تھی، بڑی مالی وسعتیں دے رکھی تھی. باغ ان کے بڑے ہرے بھرے، ہر طرف سے پانی کی نہریں چل رہی، پانی کی کوئی کمی نہیں. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا، اللہ تعالیٰ نے اس سب کو پھر دوبارہ سے ان کی پکڑ کرتے ہوئے اس سب کو بدل ڈالا. پانی بھی زمین کے اندر خشک ہو گیا اور وہ ہرے بھرے باغ بھی اجڑ گئے. وہاں اس حد تک ذکر ہے. اس کے بعد میرے عزیزوں، سیدنا صالح علیہ السلام کا مختصر صورت میں ذکر ہے. سورۃ النمل میں صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، سمجھایا، بڑی نصیحت فرمائی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن قوم کے 9 نامی گرامی گنڈے وہ صالح علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئے. انہوں نے اپنے بندے تیار کیے، آپس میں جناب ہاتھوں میں ہاتھ دیے، کہنے لگے تقاسموا، آؤ قسمیں اٹھاتے ہیں. دل کے اندر تو صالح کے ساتھی اتنے ہیں نا، یہ اللہ کے جو ولی ہیں، صالح علیہ السلام کے دوست ساتھی، اس کے کلمہ پڑھنے والے، یہ ہمیں اس تک پہنچنے نہیں دیں گے. قسمیں اٹھاؤ کہ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، رات کے وقت اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون مار کر ان سب کو ختم کر دیں گے. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا پیغام آیا، صالح جی رات کے وقت اس بستی کو چھوڑ جائیے. چھوڑ گئے اپنے اہل و عیال اور ایمان والوں کے ساتھ. پیچھے سے زوردار زلزلہ آیا اور فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی، اور اللہ نے اس قوم سمود کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. لوط علیہ السلام نے دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، اور یہ بدفعلی کا جو عمل ہے، ہم جنس پرستی، اس سے باز آ جاؤ، اور فطرت کے مطابق اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرو. میاں بیوی کا اللہ نے ایک رشتہ بنایا. قوم نہ سمجھی، بلکہ کہنے لگے یہ بڑا پاک باز بنتا ہے، اس کے ساتھی بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہم تو گندے لوگ ہیں، یہ گندے لوگوں کی بستی ہے، ان کا یہاں کیا کام. اس طرح کی ٹچکریں اور اللہ معاف فرمائے تان و تشنیع مذاق. لوط علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی نہیں مانے تو حکم آیا جی آپ بھی نکل جائیے. اس بستی سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم پر عذاب آیا، اللہ نے ان کا بھی نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. پھر سوال ہوتا ہے، اے میرے بندو بتاؤ، ایک طرف وہ اللہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہاں سے ان کو بچایا اور کہاں پہنچایا. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ عطا کیا،
پھر ملکہ سبا اس کے ایمان لانے کے بعد، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے واقعات۔ اب یہ بتاؤ اللہ خیر، کیا یہ اللہ بہتر ہے یا کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو وہ بہتر ہے؟ اللہ کون ہے؟ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، آسمانوں سے پانی اتارا، پہاڑ بنائے، تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے، تمہیں اندھیروں سے روشنیاں عطا کی، جو مشکل میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس نے رات بنایا، دن بنایا، جس نے تمہیں ابتدا سے پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ اٹھا کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو ہر چیز کو رزق دیتا ہے، جو ہر غیب کو جانتا ہے، یہ اور اس جیسی پوری باتیں بیان کی، اور ہر بات کے آخر میں سوال کیا، بتاؤ اللہ بہتر ہے یا کہ تمہارے بنائے ہوئے معبودان باطلہ بہتر ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کر سکتا ہو؟ تمہیں آخر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ بلند ہے تمہارے شرک سے، کم ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ پیش کرو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دلائل دے کر باتیں سمجھائیں۔ پھر اگلے رکوع میں قیامت کے کچھ حالات ہیں، قیامت آئے گی، لوگ پوچھتے ہیں کب آئے گی، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے۔ ہاں اس کی بعض نشانیاں ضرور ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور ایک نشانی یہ ہے زمین میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی نا، بڑی بڑی نشانیاں، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں مثلا ماؤں کی نافرمانی، ماؤں پر حکمرانی، اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر ان پر فخر کرنا۔ بڑی نشانیاں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، زمین میں سے جانور کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا ظہور، یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی نا، پھر قیامت سمجھ لو کہ شروع ہو گئی ہے۔ اور جب قیامت شروع ہوگی تم دیکھو گے یہ پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں ذروں میں بدل جائیں گے، آسمان زمین سب ختم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمرانی اس وقت سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جس کا وزن نیکیوں والا بھاری ہو گیا کامیابی اس کو ملے گی، اور جس کے وزن ہلکے رہ گئے وہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ دعوت تمہارے نام یہی ہے، عقیدہ توحید والا بنا کے رکھو، عمل اللہ کی تعلیمات کے مطابق بنا کر رکھو، عمل اچھا ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ سورۃ القصص کی ابتدا میں جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے وہ کل بیان ہو چکا ہے۔ آگے یہ تھا کہ جس وقت واپس آ کر دعوت دی نا فرعون کو، اب فرعون بھی اسی طرح کا بدبخت آدمی طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے تیرا رب کہاں ہے؟ کہا آسمانوں پر، عرش پر۔ کہ لگا یا حامان، اے حامان ادھر آ، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ۔ اے حامان ایک عالی شان قسم کا محل بنا، بہت اونچا، اس کی باقاعدہ سیڑھی بنا، میں اس سیڑھی پہ چڑھ کے دیکھ تو لوں کہ موسیٰ کا رب کون ہے۔ معاذ اللہ ثم اس قدر غرور، تکبر، فخر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر جب اس کی پکڑ آئی، اللہ نے کہا سارا غرور تکبر اس کا خاک کے اندر مل گیا، اس نے اور اس کے لشکروں نے تکبر کیا، اللہ نے نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم جس وقت طور پر اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، غربی جانب بھی نہیں تھے، یہ اللہ نے آسمان سے وحی کر کے آپ کو سارے حالات و واقعات بتا دیے۔ اور سمجھنے والے کے لیے بات بہت کافی ہے کہ ایک پیغمبر کئی صدیوں بعد آنے والا واقعات ان نبیوں رسولوں کے اس طرح بیان کر رہے جیسے اس کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کچھ کلام ہے یہ بالکل حق اور سچ کلام ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ سمجھنے والوں کے لیے بڑا درس عبرت ہے۔ پھر یہ ہے کہ مکہ والے عموماً موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے، یہاں بھی ہے، کہنے لگے اس پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، کبھی کچھ آیات کبھی کچھ، ایک بار ہی کیوں نہیں اترا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری ہے، کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو، سنو جس موسیٰ علیہ السلام کو جس اللہ نے نبی بنایا تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی اللہ نے نبی بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات جس اللہ نے اتاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی اسی اللہ نے اتارا ہے۔
وہ بھی دلائل، یہ بھی پھر یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کوئی ایک بات لاؤ جس میں قرآن اس کی تردید کرتا ہو۔ در حقیقت میرے پیغمبر بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ماننا کوئی نہیں، آپ جس طرح کی بھی ان کے بعد دلیل لے آئیں، دلائل لا کر ان کے سامنے بیان کر دیں، یہ ماننے والے لوگ نہیں۔ ان کے لیے فرعون والا جو انجام ہے ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کو وارننگ دی گئی اور ساتھ مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، فکر نہیں کرنا، بس تم اللہ کے دین پر عمل کرتے رہو۔ دیکھو مکہ مکرمہ کے حالات پہلے کس انداز کے تھے، کتنا ڈر اور خوف ہوا کرتا تھا، ہر طرف سے دشمن کا خطرہ ہوتا تھا۔ اللہ نے اس خطے کو سکون والا خطہ بنا دیا، اب وہاں پر امن ہے، سکون ہے، ہر طرح کا پھل وہاں پر میسر ہے۔ یاد رکھو قیامت کا دن بالکل برحق ہے، آنا ہی آنا ہے۔ یہ جتنے تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے شریک ہیں نا، ان کے سامنے تم جاؤ گے قیامت کے دن کو، ہماری مدد کرو، ہماری ہیلپ کرو۔ وہ کہیں گے آج تو ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، تمہاری مدد کہاں سے کریں؟ اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ وہ ہے جو رات کو بناتا ہے، دن کو بناتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات بنائے رکھے، دنیا میں کوئی ہے جو دن نکال سکے؟ اور اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن بنائے رکھے، دنیا میں کوئی ہے جو رات لا سکے؟ لوگوں یہ سب اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے قریب جا کے وقت وفات ان کو کہا بھی کل یا امی لا الہ الا اللہ، چچا جان میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیں۔ اللہ کو کہہ تو سکوں گا نا، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا، دنیا سے چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ، بڑے پریشان کہ میرے چچا نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے، میرے دکھوں کا ساتھی تھا، دادا جی فوت ہوئے، میری اہلیہ فوت ہوئیں، بڑا انہوں نے میرا ساتھ دیا، بڑا خیال کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ کیفیت کے اندر تو اللہ نے آیت اتاری، فرمایا انک لا تہدی من احببت۔ اسی صورت میں میرے پیغمبر جس سے آپ محبت کریں اور آپ کہیں اس کو ہدایت بھی دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت لینے والے حبشہ سے اٹھ کے آئے، ہدایت مل گئی، فارس سے اٹھ کے آئے، ہدایت مل گئی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر قارون، اللہ نے کہا قارون کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بڑا اللہ نے اس کو مال دیا، اتنا مال دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، بڑی شان و شوکت سے نکلتا، غرور تکبر کے ساتھ۔ لوگ اس کو کہتے اللہ کے بندے، مال میں سے اللہ کا حق ادا کر، اللہ کو بھی یاد کیا کر، جس اللہ نے تجھے نوازا ہے۔ معاذ اللہ کہتا کون اللہ، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری صلاحیتوں کے بل بوتے پر مجھے دولت ملی ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ غرور بھرا اس کا جملہ پسند نہیں آیا۔ بعض لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہو۔ دیکھا کرتے تھے نا لوگ کہ اتنی شان و شوکت سے جا رہا ہے، پروٹوکول ہے اس کا پورا، پھر دولت اتنی زیادہ اس کی، تو لوگ کہا کرتے تھے۔ لیکن مسلمان مومن اللہ والے کہا کرتے تھے اللہ کے بندو ان باتوں میں آ کر اللہ کی ناشکری نہ کرو، اس جیسے بننے کی خواہش نہ کرو۔ حدیث میں بھی آتا ہے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ بندہ ہے جو مثلا عالم ہے، دن رات دین کی خدمت کر رہا ہے، ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس علم نہیں، وہ دیکھتا ہے کہتا کاش میرے پاس بھی علم ہو تو میں بھی جناب اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عالم کو تو محنت کرنے کا اجر ملتا ہے نا، اس کو اللہ نیت پر ہی اس کے برابر اجر دے دیتا ہے۔ اسی طرح سخی آدمی ہے، بندہ اس کو دیکھتا ہے یار یہ سخاوت کر رہا ہے، دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کاش میرے پاس بھی ہو میں بھی، اللہ اس کو برابر کا اجر دے دیتا ہے۔ دوسری طرف اگر سخی یعنی آدمی مالدار ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں اڑا رہا ہے، بدکاریاں، زنا، فحاشی، عریانی اور اس طرح کے کاموں میں، دیکھنے والا کہتا ہے کاش میرے پاس بھی دولت ہو میں بھی ایسے ہی مزے کروں۔ اس کو تو گناہ کر کے گناہ مل رہا ہے نا، اس کو دیکھ کر اس کی نیت کے اوپر گناہ مل رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کے چلنا ہے۔ لیجئے لوگوں نے سمجھایا، مسلمانوں نے، لوگوں کو سمجھ نہ آئی، آخر کار اللہ نے کہا ایک دن ایسا وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، پوری جناب فوج ظفر موج اس کے ساتھ ہے، جانور، لوگ اور سارے کے سارے سلسلے۔ اب وہ چل رہے ہیں تو فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے سارے لاؤ لشکر، پورا گھر اس کا، وہ پورے کا پورا خزانوں سے بھرا ہوا اس کا محل، ہم نے سارے کے سارے کو زمین میں دنسا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ ایسا بدبخت تھا جو اپنی چادر زمین پہ گھسیٹ کے چلتا تھا تکبر کے ساتھ، اور اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا. اب یہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا جس وقت ہم نے دھنسایا کوئی لشکر اس کے کام نہیں آیا، کوئی فوج اس کے کام نہیں آئی، خود بھی اس قابل نہیں تھا کہ ہم سے انتقام لے لے. بڑی اونچی اونچی بولتا تھا، بڑے تکبر پر مبنی جملے بولا کرتا تھا، لیکن اب کسی کام کا بھی نہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ جو دنیا کا گھر ہے نا، یہ ہم نے دنیا داروں کے لیے رکھا ہے، آخرت جو ہے نا وہ متقیوں کے لیے ہے. یہ قرآن ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے، اس سے نصیحت پکڑو. جو عقیدہ یہ قرآن بتا رہا ہے بس اس کے مطابق چلتے چلے جاؤ. سورۃ العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی کے گھر کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. عقیدہ توحید کا اس بات، شرک کا رد. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی تناظر میں ذکر ہوا ہے. توحید کی دعوت دیتے، شرک سے روکتے. لوط علیہ السلام ایمان لے آئے ان پر، اور پھر اللہ نے ان کو بھی اپنا نبی رسول بنا دیا. باقاعدہ قوم کی طرف انہوں نے دعوت دی قوم کو، قوم نہ مانی. اللہ کے فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملے، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے. لوط علیہ السلام کی قوم کو پھر اللہ کے فرشتوں کے ذریعے اللہ کے عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ بیٹے کی، اولاد کی اور پوتوں کی خوشخبری سنائی انہی اللہ کے فرشتوں نے. تو در حقیقت یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی توحید کا اس بات، اللہ کے رسولوں نے ہمیشہ یہی دعوت دی. تو جو بندہ شرک کرنے والا ہے نا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کے گھر کی مثال ہے. جس طرح وہ کمزور ہے نا، اسی طرح شرک کا عقیدہ رکھنے والے کا عقیدہ بھی کمزور ہے. توحید والا عقیدہ بڑا مضبوط ہے. اللہ یہ آیات نازل کر کر کے تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے. دوسرا جو اہم موضوع تھا وہ یہ تھا، کیونکہ ایک ٹسل جاری تھی مکہ میں نا مسلمانوں کی اور کافروں کی. مشرکین یا نئے مسلمان ہونے والوں کو یا پھر پرانے مسلمان ہونے والوں کو ہمیشہ کہتے ہمارے دین پہ آ جاؤ، محمد کا ساتھ چھوڑو. یہ کہتا نا گناہ ہوگا، عذاب ہوگا. ہم تمہارا گناہ عذاب اپنے سر لے لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کسی نے اس وقت کسی نے اپنے سر گناہ نہیں لینا، کوئی نہیں بنے گا. ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. مسلمانوں تم حوصلے میں رہو. دیکھو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے نا، پوری قوم کے مقابلے میں اللہ نے مدد کی اور ان کو سرخرو فرما دیا. لوط علیہ السلام، ان چیزوں کے پڑھنے سے مسلمانوں کو بڑا حوصلہ ملا کہ جس اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری مدد کرنے پر پوری طرح سے قادر ہے. پھر آخری 3 رکوع کے اندر پورے کرنے کے کام بتا دیے گئے. جو وحی اتر رہی ہے اس پر عمل کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرو. میرا پیغمبر اتنا سچا ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی اگرچہ باتیں ہوتی ہیں ان کی پرواہ نہ کرو. یہ کہتے ہیں اپنے پاس سے بنا لیا، حالانکہ میرے پیغمبر نے کبھی کوئی کتاب اس سے پہلے پڑھی نہیں تھی، اپنے ہاتھ سے کبھی کوئی ایک لائن تک نہیں کھینچی. کمال تو یہی ہے نا کہ اللہ نے اس کو سارے انسانوں کا استاذ بنا دیا ہے. تو تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی؟ قیامت آئے گی. قیامت لانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. وہ اللہ جب قیامت کو لائے گا نا تو جہنم جو ہے سارے مشرکوں، کافروں، مجرموں کو گھیر لے گی، اور اللہ ایمان والوں سے فرمائے گا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. کسی حد تک یہ مشرک بھی مانتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ سورج نکالنے والا کون ہے؟ چاند نکالنے والا کون ہے؟ ان ساری باتوں کے جواب میں وہ یہی کہیں گے یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے. پھر آپ ان سے پوچھئے تمہاری عقل کیوں ماری گئی؟ تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ سنو یہ دنیا کا گھر ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. پھر قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے. یہ دیکھو یہ سرزمین مکہ کی اللہ نے اس کو کس قدر پرامن بنا دیا. اب یہاں پر رہ کر تم آزادی سے اللہ کے دین پر عمل کر سکتے ہو، لیکن تم ایسا کرتے نہیں ہو. سنو مسلمانوں، جو ہماری خاطر کوشش کرے گا، ہمارے راستے پر چلے گا، ہم اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دیں گے. تو یہ ہے وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ روم ہے، اس کے اندر 1-2 بڑے دلچسپ واقعات ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، روم اور ایران کی قوتوں کے حوالے سے. انشاءاللہ ان کا ذکر ہم اگلی مجلس میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.